السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ پریویس لیکچر میں ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ کھڑی حرکات کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہمارا لیسن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے لکھنے میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ وہ کسی اور وے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں با کھڑا زبر، با کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن حروف مدہ کا اور طریقہ ہے لکھنے کا۔ لیکن جب ہم ان کو پڑھیں گے، ان کا وقف کریں گے، وقف کے حالات بھی ان کی بالکل جو ہیں کھڑی حرکات کے جیسے ہوں گی، اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں وہ بھی سیم کھڑی حرکات کے جیسا ہوگا۔ تو جو رولز کھڑی حرکات کے لیے ہوتے ہیں سیم وہی رولز حروف مدہ کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ حروف مدہ ہوتے کیا ہیں۔ حروف مدہ تین ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو۔ واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پہ پیش ہو۔ اور یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن ہو یعنی جزم والی ہو اور اس سے پیچھے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، تب یا مدہ ہوتی ہے۔ اب یہ حروف مدہ ہیں تین، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور وقف کا کیا طریقہ ہے؟ وقف اس کا ایسے ہوگا کہ حالت وصل میں جیسے ہم نے پڑھا سیم ویسے ہی وقف میں بھی پڑھیں گے، یعنی وقف میں کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ اور اس کے جو بھی رولز آئیں گے وہ میں آپ کو جب ساتھ ایکٹیویٹی کرواتی ہوں تو تب آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے بس جو صحیح بات آپ کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے، ہمیں بھول نہ جائے، وہ آپ لوگوں نے فوراً نوٹ کر لینی ہے۔ جیسے ابھی میں نے حروف مدہ کے بارے میں کچھ بتایا، اس میں سے بھی نوٹ کرنے والا جو آپ کو لگ رہا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، غاد الف زبر غا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، غا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا۔ اب یہ ہم نے کیا پڑھا؟ الف مدہ۔ آپ نے دیکھا کہ الف اور اس سے پہلے تمام حروف پہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے اس کو حروف مدہ اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسا ہی حالت وصل میں پڑھیں گے، یعنی جب ہم کنٹینیوسلی پوری آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جیسے ہم اس کو با اگر فار ایگزامپل پڑھ رہے ہیں تو ہم اگر وقف کرتے ہیں اور وہاں پہ حرف با آ رہا ہے تب بھی ہم اس کو با ہی کر کے پڑھیں گے،
ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریویس ایک لیکچر میں پڑھا تھا دو زبر کے وقف کو، دو زبر کا جو وقف ہوتا ہے الف مدہ سے بدل جاتا ہے. دو زبر کو حالت وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی حرف ہے اس کے اوپر لاسٹ پہ دو زبر آ رہے ہیں، اور جیسے ایک لفظ ہے رغدن، رغدن، ٹھیک ہے. اب ہم نے رغدن پہ سانس لینا ہے، وقف کرنا ہے، تو ہم اس کا وقف کیسے کریں گے؟ رغدن نہیں پڑھیں گے بلکہ الف مدہ سے بدلیں گے. رغدن، رغدا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ دال الف زبر دا، ہم نے الف مدہ سے بدلا. دن تھا، ہم نے اس کو دا کر کے پڑھا. تو یہ چیز اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دو زبر کا وقف الف مدہ سے بدل جاتا ہے. اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ دو زبر کا وقف کیا ہوتا ہے تو انہیں بتائیں کہ دو زبر کو حالت وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب اس کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس میں وقف اور وصل کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، اذا، اذا. یہ میں نے وصل پڑھا اور پھر میں جب اس کا آگے پڑھتی ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے میں وقف پڑھ رہی ہوں. اذا، اذا. با زبر با، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا، بنا ہا. تو زبر تو، ہا کھڑا زبر ہا، تو ہا، ہا الف زبر ہا، تو ہا ہا، تو ہا ہا. یہاں پہ دونوں ہا اور ہا، ان میں آپ نے ڈفرینس اچھے سے کرنا ہے. ہا کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ ہا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کے کرنے سے حرف کا مطلب بدل جاتا ہے. غاد پیش غو، ہا کھڑا زبر ہا، غوحا، ہا الف زبر ہا، غوحاہا، غوحاہا. حمزہ زبر آ، خا الف زبر خا، خا الف زبر خا، اخا. نون الف زبر نا، اخانا، اخانا. میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، مالا. اب دیکھیں یہاں پہ وہ اگزامپل آ گئی ہے ہمارے پاس کہ دو زبر کو حالت وقف میں الف مدہ سے بدلتے ہیں. یہاں پہ لام کے اوپر دو زبر ہے لیکن جب ہم نے وقف کیا تو میں نے اس کو کیا پڑھا؟ مالا، لا الف مدہ سے بدل کے پڑھا. ٹھیک ہے. مالن، مالا. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، نارن، نارا. میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا. عین دو زبر عن، متاعن، متاعا. سین زیر سی، را الف زبر را، سرا. جیم دو زبر جن، سراجن، سراجا. صاد زبر صا، صا. واو الف زبر وا، صوا. با دو زبر بن، صوابن، صوابا. را زیری، جیم الف زبر جا، ریجا. را کے نیچے زیر ہے اسی لیے میں نے را کو باریک پڑھا. ریجا. لام دو پیش لن، رجالن، رجالن، رجال. حالت وقف میں یہاں پہ مد بنے گی. حروف مدہ کے بعد اگر لاسٹ پہ کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، میں نے آپ کو کھڑی حرکات تختی میں بھی بتایا تھا، جب کھڑی حرکات کے بعد یا حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یعنی اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے،
ظاہر ہے جب حالت وقف میں ہوگا تو آخری حرکات ختم ہو جاتی ہیں حرف کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مد بنتی ہے، مد عارض وقف، جس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. رجال رجال، تو زبر تو، عین الف زبر ہا، طہا، میم دو زیر من، طعام طعام. سیم یہاں پہ بھی مد بنی ہے. عین الف زبر ہا، دال دو زیر دن، عادن عاد. لاسٹ پہ دال آ رہا ہے اور دال پہ قلقلہ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دال پہ قلقلہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، را دو زیر آیا تو رن ہو جائے گا، را باریک ہو جائے گا. را دو زیر رن، ہارن ہار. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال. الحمدللہ یہ اب آپ کا اتنا سبق ہوگا تو آپ لوگوں کو اس کا رواں بھی آنا چاہیے. جیسے رواں اس کا ایسے پڑھیں گے، اذا اذا، بناہا بناہا، طحاہا طحاہا. رواں کا مطلب جوڑ کیے بغیر آپ کو لفظ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ لوگوں کا سبق ہوگا. انشاءاللہ کل آگے ہم اس کا دیکھیں گے یا مدہ یا واو مدہ کو دیکھیں گے، اور آپ نے سبق اچھے سے یاد کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.